یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا کو شہزادی عریش بنت عبداللہ بن خالد بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب اسم امیر کو جمہوریہ کرغزستان کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے. کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل نے ملاقات کی. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کل مونٹریال دوحہ ہوٹل میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران SME ایکسیلنس ایوارڈز 2022 کے 50 ونرز کو اعزاز سے نوازا. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادی عریش بنت عبداللہ بن خالد بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی شہزادی عریش بنت عبداللہ بن خالد بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ کرغزستان کے صدر سیدیر جیپوروف کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے. کل وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن علامادی سے قطر میں جمہوریہ کرغزستان کے سفیر چنگیز ایشمبوکوف نے ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کے نام اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا. کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. ملاقات کے آغاز میں صاحب اسم امیر نے انہیں GCC کا سیکریٹری جنرل مقرر کیے جانے پر مبارکباد دی اور GCC کے ممالک کی امنگوں کو پورا کرنے اور ان کے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے بھی انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے GCC کے مشن کو کامیاب بنانے کے معاملے میں ریاست قطر کے کردار اور مستقل سپورٹ کی تعریف کی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے صاحب اسم امیر کی صحت و سلامتی اور ریاست قطر اور قطری عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے بھی خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے سیکریٹری جنرل کو نیا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نئی ذمہ داریوں میں ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کل مونٹریال دوحہ ہوٹل میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران SME ایکسیلنس ایوارڈز 2022 کے 50 ونرز کو اعزاز سے نوازا. تقریب کے آغاز میں قطر میں کاروباری صلاحیتوں اور مضبوط معاشی سرگرمیوں کے ماحول سے متعلق ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قطری معیشت کی ترقی میں کمپنیوں کے تعاون کے بارے میں ایک پریزنٹیشن کا بھی مشاہدہ کیا جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر، انڈسٹریز، مینوفیکچرنگ، مارکیٹنگ، الیکٹرانکس، ایجوکیشن، ٹریڈ، فوڈ پروڈکٹس، ٹرانسپورٹیشن اور فیشن اور ڈیزائن سے متعلق 13 صنعتی اور سروس سیکٹرز کی سرگرمیوں کا احاطہ کیا گیا ہے. تقریب میں شیوخ، وزراء اور اعلی حکام کے علاوہ اعزاز حاصل کرنے والے اداروں کے مالکان نے شرکت کی. وزیر تجارت اور صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل عبداللہ آل ثانی نے کہا ہے کہ قطری معیشت میں سن 2022 کے دوران 4% گروتھ ہوئی ہے. انہوں نے اس بات کا انکشاف 9ویں اسلامک فائنانس کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ ریاست قطر نے سن 2022 میں 89 بلین قطری ریال کا حقیقی بجٹ سرپلس حاصل کیا اور یوں قطر اسلامک فائنانس میں دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ بن گیا ہے.
وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی سے کل لبنان کے وزیر زراعت عباس حاج حسن نارون کے ہمراہ قطر کے دورے پر آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبوں اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دوحہ میں 5ویں گلوبل سیکیورٹی فورم کا اجلاس کل دوسرے روز بھی جاری رہا۔ دوسرے دن کے ایجنڈے میں مختلف ممالک اور علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کی نمائندگی کرنے والے اہلکاروں اور فیصلہ سازوں، محققین اور عالمی امن اور سلامتی کے مسائل میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے مابین کئی سیشنز منعقد ہوئے۔ اس فورم میں متعدد حکومتی رہنما، وزراء، سیکیورٹی ایجنسیوں کے سربراہان، حکومتی پالیسی سازوں کے علاوہ امریکہ، یورپ، مشرق وسطی، افریقہ اور مشرق بعید کے ممالک کے خصوصی ایکسپرٹس، ماہرین تعلیم، صحافی اور پرائیویٹ سیکٹر کے رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ وزارت ثقافت نے قطر یونیورسٹی، عرب سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی اسٹڈیز اور قطر نیشنل لائبریری کے تعاون سے کل دوحہ انسٹیٹیوٹ فار گریجویٹ اسٹڈیز میں فن تعمیر ہماری ثقافت کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے جو 19 مارچ تک جاری رہے گا۔ وزیر ثقافت شیخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثانی، دانشوروں اور ماہرین تعلیم نے سیمینار کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ قطر نے عرب ممالک کے وزرائے صحت کی کونسل کے 58ویں اجلاس میں شرکت کی ہے جو کل الجزائر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی معاون وزیر برائے صحت ڈاکٹر صالح علی المری نے کی۔ اجلاس میں صحت کے شعبے میں عرب ممالک کے اندر کامیاب تجربات، آئندہ عرب ترقیاتی سربراہی اجلاس کی تیاری، وبائی مرض کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے تازہ ترین کوششوں اور صحت اور ماحولیات سے متعلق عرب ممالک کی حکمت عملی سمیت متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے کل اسپین کے خارجہ اور عالمی امور کے وزیر ایگلیس مورینو باؤ نے ملاقات کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی گئی اس ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعاون کے تعلقات، ترکی اور شام کے اندر زلزلے کی تباہی کے بعد کے حالات اور انسانی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان اور دنیا بھر میں تعلیم اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کے علاوہ خواتین کے مسائل کے حل کے سلسلے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل قطر چیمبر اور جمہوریہ بیلاروس کے ایک بڑے تجارتی وفد کے مابین مذاکرات ہوئے۔ یہ وقت ڈیری مصنوعات، گوشت، مشروبات، پولٹری اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی تجارت میں مہارت رکھتا ہے۔ قطر چیمبر کے بورڈ ممبر انجینئر علی بن عبداللطیف المسٹر نے شائع خوردونوش کا کاروبار کرنے والی قطری کمپنیوں کے متعدد نمائندوں کی موجودگی میں بیلاروس کے وفد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے قطری تاجروں اور سرمایہ کاروں کو بیلاروس میں کاروبار کرنے اور حکومت کی جانب سے پیش کردہ مراعات سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بیلاروس کی کمپنیوں کو بھی قطر میں سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کی۔ بیلاروس کے وفد کے سربراہ الیگزینڈر ملیاتوف نے بھی قطری تاجروں کو اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی اور انہیں ہر طرح کی مراعات دینے کی یقین دہانی کرائی۔ ریاست قطر نے اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی سے متعلق اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کی مذمت سے متعلق اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات کل وزارت خارجہ میں انسانی حقوق کے شعبے کے فرسٹ سیکرٹری عبداللہ مہدی الیامی نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کے فروغ اور تحفظ سے متعلق خصوصی نمائندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ الیامی جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے 52ویں اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ فلسطین کی وزارت برائے خارجہ امور اور تارکین وطن نے اسرائیل کی پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کیے گئے اس مسودہ قانون کی مذمت کی ہے جس میں نام نہاد ڈس انگیجمنٹ لا کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سن 2005 میں مغربی کنارے کے شمال میں واقع خالی کی گئی بستیوں میں اسرائیلیوں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔ فلسطین کی وزارت برائے خارجہ امور اور تارکین وطن نے ایک بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس قانون کو نافذ کرنے سے روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ بیان میں امریکی انتظامیہ سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس عمل کو روکنے کے لیے اسرائیل پر صحیح معنوں میں دباؤ ڈالے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ مذکورہ قانون کے منظور کیے جانے کی صورت میں
کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا اور اس خطے میں بحالی امن کے سلسلے میں کی جانے والی کوششیں رائیگاں جائیں گی۔ اور امریکی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ کل ایک روسی لڑاکا طیارے نے امریکہ کے ڈرون طیارے کو بحر اسود میں گرا دیا۔ 1 سال قبل ماسکو کی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے امریکہ اور روس کی افواج کے درمیان یہ پہلا براہ راست تصادم ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکی جاسوس ڈرون طیارہ ممنوع علاقے میں گھس آیا تھا۔ روس کے طیاروں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اسے تباہ نہیں کیا بلکہ وہ خود سے سمندر میں جا گرا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا کو شہزادی عریش بنت عبداللہ بن خالد بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت قبر کی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ کرغزستان کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹری جنرل نے ملاقات کی، اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کل مونٹریال دوحہ ہوٹل میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران SME ایکسیلنس ایوارڈز 2022 کے 50 ونرز کو اعزاز سے نوازا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی، اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔